ابتدا ہے اس ذات بابرکت کے نام سے جو تمام عالمین کا رب ہے۔ اربوں خربوں درود اس ذات گرامی پہ جو تمام عالمین کی جان ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی تھے۔ قرآن کریم میں کئی مقامات پر آپ علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے مدین سے ملتا ہے۔ آپ کے نسب نامے کے بارے میں کئی اقوال ہیں۔ ایک روایت کے مطابق آپ علیہ السلام کی دادی یا حقیقی ماں لوط علیہ السلام کی بیٹی تھی، اور شعیب علیہ السلام ان لوگوں میں شامل تھے جو ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے اور ان کے ساتھ ہجرت کی۔ واللہ عالم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعیب خطیب الانبیاء تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اصحاب مدین کی طرف نبی بنا کر مبعوث فرمایا۔ اہل مدین عرب لوگ تھے۔ شہر مدین اطراف شام میں ارض معان اور قوم لوط کے بحیرہ کے قریب آباد تھا جو ارض حجاز سے متصل تھا۔ یہ لوگ قوم لوط کے بعد قریب کے زمانے میں گزرے ہیں۔ بتوں کی عبادت کے ساتھ یہ لوگ ایک درخت ایکا کی پرستش کرتے تھے۔ وہ آپس کے معاملات میں بہت برے تھے، ماپ تول میں کمی کرتے تھے، لیتے زیادہ اور دیتے کم تھے، لین دین اور خرید و فروخت کے معاملہ میں خیانت کرتے، دنیا کی دولت اکٹھی کرنے کی لالچ میں لوگوں کو فریب دیتے۔ ان میں بہت سی معاشرتی برائیاں موجود تھیں۔ وہ لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتے، راہگیروں سے ٹیکس وصول کرتے، راستوں میں بیٹھ جاتے اور گزرنے والے راہگیروں سے 10واں حصہ ٹیکس وصول کرتے تھے۔ ٹیکس وصولی کی ابتدا انہی سے ہوئی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا اور فرمایا، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اے میری قوم، ماپ اور تول انصاف کے ساتھ پورا کرو، لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو، زمین میں خرابی نہ کرتے پھرو۔ اگر تم میرا یقین کرو تو خدا کا دیا ہوا نفع ہی تمہارے لیے بہتر ہے، اور میں تمہارا نگہبان ہوں۔ آپ کی قوم نے جواب دیا، اے شعیب، تمہاری نماز تمہیں کیا سکھاتی ہے کہ جن کو ہمارے باپ دادا پوچھتے آئے ہیں ہم ان کو ترک کر دیں اور اپنے مال میں اپنی مرضی سے تصرف نہ کریں؟ شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے قوم، دیکھو میں اپنے پروردگار کی طرف سے روشن دلیل پہ ہوں۔ ان برائی کے کاموں سے تمہیں روکنا اور تمہاری اصلاح کرنا چاہتا ہوں۔ کیا تم نے اس سے پہلے قوم ہود یا قوم صالح سے کچھ عبرت حاصل نہ کی؟ اور قوم لوط کا زمانہ تو تم سے کچھ دور نہیں ہے۔ ان سب نے اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کی اور ہدایت کا راستہ چھوڑ کر گمراہی کا راستہ اختیار کیا، تو عذاب الہی نے سب کو صفائے ہستی سے مٹا دیا۔ قوم پر آپ کی کسی بات کا کوئی اثر نہ ہوا۔ انہوں نے آپ کی تکذیب کی، آپ کو جھٹلایا، آپ سے کہا کہ تم کمزور ہو، اگر تمہارا قبیلہ نہ ہوتا ہم تمہیں سنسار کر دیتے۔ شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میرے قبیلے اور خاندان سے تو ڈرتے ہو اور ان کی وجہ سے میرا لحاظ کر رہے ہو، اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرتے اور اللہ کے رسول ہونے کی حیثیت سے میرا خیال نہیں رکھتے۔ گویا تمہارے نزدیک میرا قبیلہ اللہ سے زیادہ طاقت والا ہے۔ اللہ کو تم لوگوں نے پسے پشت ڈال دیا ہے، میرا رب تمہارے اعمال خوب جانتا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام جب اپنی قوم کے ایمان لانے سے نا امید ہو گئے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے ہمارے رب، تو ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرما، اور تو سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اس انداز میں اپنے رب سے اپنی قوم کے خلاف مدد چاہی، اور اللہ اپنے رسولوں کی دعا رد نہیں کرتا جب وہ کفر اور مخالفت کرنے والی قوم کے خلاف مدد طلب کرتے ہیں۔ اس بد دعا کے باوجود قوم اپنے غلط کاموں پر اصرار کرتی رہی اور اپنی ضد کو چھوڑنے پر تیار نہ ہوئی۔ ان کی قوم کے کافر سرداروں نے لوگوں سے کہا، اگر تم نے شعیب علیہ السلام کی پیروی کی تو یقیناً تم نقصان اٹھاؤ گے، اور اللہ کے نبی اور ان کے ساتھیوں کو دھمکایا کہ وہ ان کے دین میں واپس آ جائیں ورنہ سب کو بستی سے نکال دیں گے۔ ان کی ان بدعمالیوں اور اپنے نبی کی تکذیب کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے 7 دن تک ان سے ہوا روک لی، ان کے علاقہ کو سخت گرم کر دیا، جس کی وجہ سے نہ پانی فائدہ دیتا تھا نہ سایہ۔ وہ سب بلبلا اٹھے۔ وہ اپنی آبادی سے جنگل کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے۔
جنگل میں ایک بادل کو سایہ فگن دیکھا تو سب اس کے نیچے اکٹھے ہوئے اور خوش ہو گئے کہ اس سایہ سے سکون حاصل کریں گے۔ وہ تمام اس کے نیچے جمع ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے بادل کو حکم دیا، وہ آگ کے انگارے اور شعلے برسانے لگا۔ اس کے بعد زمین میں زلزلہ پیدا ہوا اور آسمان سے ایک چیخ مسلط ہوئی اور ان کی روحیں جسم سے الگ ہوئیں اور جسم تباہ و برباد ہو گئے اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے کے اوندھے پڑے رہ گئے۔ شعیب علیہ السلام کو جھٹلانے والے ناکام اور نامراد ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کو نجات دی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اس علاقے کو چھوڑ دیا اور ان کی ہلاکت کے بعد کہا، میں نے اپنے رب کے پیغامات بغیر کسی کمی بیشی کے تم تک پہنچا دیے اور اپنی ذمہ داری پوری کر دی۔ جہاں تک میرا بس چلا تمہاری خیر خواہی کر دی، لیکن میری کوشش کامیاب نہ ہوئی، کیونکہ گمراہ ہونے والوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا اور اس کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ تاریخ پہ نظر دوڑائی جائے تو ہمیں بے شمار قومیں ایسی نظر آتی ہیں جن کا نام و نشان آج صفحۂ ہستی پہ موجود نہیں ہے۔ قوموں کے زوال کی بڑی وجہ اللہ کی نافرمانی اور اپنے وقت کے نبی کو جھٹلانا اور ان کی تکذیب کرنا ہے۔ آج مسلمانوں کے زوال کی بڑی وجہ اللہ کی نافرمانی اور نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر عمل پیرا نہ ہونا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں گزشتہ اقوام سے عبرت حاصل کرنے اور اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں، کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ کریں اور آئندہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ اپنا رشتہ داروں اور دوستوں احباب کا خوب خیال رکھیں۔ فی امان اللہ۔